میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک تو اکراس دا بارڈر بہت کچھ پاکستان اور بی سی سی آئی کے درمیان ہو رہا ہے. بی سی سی آئی والے اپنی کوشش میں لگے ہوئے لیکن پاکستان ان سے بات نہیں کر رہا براہ راست. پاکستان اگر انگیج ہے تو آئی سی سی کے ساتھ, اور آئی سی سی سے آج بھی کچھ لوگوں کو آئی سی سی نے اپوائنٹ کیا ہے, ان کو ذمہ داری دی ہے. 2 اشخاص ہیں آئی سی سی میں بڑے جانے مانے جاتے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا صورتحال نکلتی ہے. لیکن پاکستان اور بھارت کا مقابلہ جو 15 فروری کو ہوگا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کھیلنے کی. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضرورت ہے. $40 ملین کا نقصان ہو جائے گا, $50 ملین کا, پھر آگے بھی نقصان اور بہت سارے نقصان. اسی اثنا میں پاکستان سپر لیگ کے پلیئرز کے جو پیسے اناؤنس کر دیے, شاہین افریدی, بابر اعظم, حسن علی, ابرار احمد اور دیگر لڑکے ہیں, ان پر بات کریں گے. اس کے علاوہ آئی سی سی فیڈریشن بن سکتی ہے کہ نہیں. تنویر نے یہ سوال کل اٹھایا تھا تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی چیز جمع کی ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات آج کے پروگرام میں کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر, پاکستان کے مایہ ناز اینکر نہیں تجزیہ کار. السلام علیکم. وعلیکم. اینکر کہہ دیا, برا تو نہیں مانا؟ نہیں, میرے خیال میں آپ نے شاید میرے فیوچر کی بات کر دی. اچھا, فیوچر کی بات. لیکن فیوچر تو ابھی اس وقت بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے, بہت زیادہ غیر یقینی کا شکار ہے کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں کیا ہوگا. اس حوالے سے خبروں پہ نظر رکھتے ہیں. جرنلسٹ ہیں جانے مانے پاکستان کے اور اب پی ٹی وی اسپورٹس کا حصہ بن چکے ہیں. عبدالغفار صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم سب کو اور بہت شکریہ. آپ کی طبیعت بھی خراب ہے. نہیں, میں اب لائٹس آن ہونے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. چلیں, فیڈریشن اینڈ کاؤنسل, آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ کر بھی آئیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے, فیڈریشن بن سکتی ہے نہیں بن سکتی, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, گورننگ باڈی ہم سب کو پتا ہے, جیسے فیفا کی ہم بات کرتے ہیں, بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے. اس میں ممبرز کے فیصلے نہیں ہوتے, اس میں کوئی ووٹنگ جیسی چیز نہیں ہوتی. وہاں ہر چیز جو ہے وہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے جو ہے وہ ہائرنگز ہوتی ہیں چیئرمینس کی, ڈائریکٹرز کی, اور پورا ایک ہیرارکی جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کسی گورنمنٹ پر, کسی بڑے ایسے فٹ بال نیشن پر کہ جی وہ انفلوئنس ہو جائیں گے. دوسری طرف اگر میں سیدھا بول دوں آئی سی سی, تو آئی تھنک کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. ہیوج ڈفرنس. اور یہی بات مطلب میں نے دیکھی کچھ کاغذات میں آئی سی سی کے لکھا ہے فیڈریشن کا ورڈ بھی, ایک طرف وہ گورننگ باڈی فیڈریشن کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. میں نے دیکھا ان کی جو ایک ٹاپ لسٹ ہے مینجمنٹ کی, اس میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کا ایک جو ہے ہائرنگ ہونی ہے. امپیریل کرکٹ فیڈریشن. تو وہ مطلب جے شاہ صاحب کے بعد ایک اتنی امپورٹنٹ پوسٹ جو ہے تک خالی پڑی ہوئی, جو میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا اس کے اندر کوئی کلیئرٹی آئی سی سی دینا چاہے. آج کل بڑے کم جواب دیتے ہیں آئی سی سی والے, کیونکہ خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ کرکٹ کے لیے ابھی بہت ضروری ہو گیا آصف کہ آپ ایک ایسے میکینزم پہ چلے جائیں, ہیرارکی پہ چلے جائیں جہاں یہ سوالات اٹھنا بند ہو جائیں. لیکن تنویر کی طرف جانے سے پہلے اس کا میں نے جو پڑھا تھا, وہ آئی سی سی کے جو اراکین ہیں مستقل ممبر, وہ بیٹھیں گے, وہ فیصلہ کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں فیڈریشن بنا دو تو فیڈریشن بن جائے گی, ورنہ نہیں بنے گی. اس پر چھوٹا سا کامنٹ پھر اس کے بعد دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں, یا جیسے آئی سی سی ایک گورننگ باڈی ہے, ایک کونسل باڈی ہے, یا فیفا ہے, اس کے لیے باقاعدہ آصف ایسی کمپنیز بھی اب ہائر ہوتی ہیں جو پرپوزل دیتی ہیں کہ اپنی ساکھ بنانے کے لیے, کرکٹ کو بہتر طریقے سے رن کرنے کے لیے ضروری کیا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو معاملہ ہے ممبرز کا اور یہ کونسل کا, یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے. اٹس ٹائم ٹو موو آن کہ کرکٹ کی گورننگ باڈی بنے جس کے فیصلے اتنے میرٹ پر ہوں کہ یہ سچویشن نہ ہو. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ تنویر کے پاس جائیں, کہ آگے ورلڈ کپ پھر ہے بھارت کے اندر, کیا یہ تماشا لگتا رہے گا؟ اٹس ٹائم کہ آپ کچھ سوچیں, ورنہ یہ کرکٹ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. تنویر, آپ نے غفار کی بات سنی. فیڈریشن بنانے میں جو رکاوٹ ہے جو میں نے پڑھا, وہ کہ آپ کو تمام ممبر بورڈ سے پرمیشن لینی ہوگی یا اجازت لینی ہوگی, اور کوئی بھی ممبر بورڈ اتنا پیسہ نہیں کماتا ہے جتنا انڈیا دیتا ہے. تو اس لیے یہ بات ٹھپ ہو جائے گی, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں, چلے یہ تو بات سٹارٹ کی, اور یہ بات میرے خیال میں ہمارے شو سے سٹارٹ ہوئی, اور میں نے ہی شروع کی کہ یار یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کبھی کسی نے اس چیز کے اوپر ڈسکس کیا نہیں کیا, لیکن یہ اس چیز کے اوپر آپ نے لوگوں کو ضرور اس بارے میں اب سوچنا ہے, کیونکہ جب تک ایک فیڈریشن نے ایک ادارہ یا جو بھی آپ بولتے ہیں نہیں بنے گا, آپ کے کرکٹ کے معاملات اسی طرح جو ہے وہ خراب رہیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے, وہ کوشش یہ کریں گے, وہ مطلب بی سی سی آئی کوشش یہ کرے گی کہ یہ چیزیں نہ ہوں, کیونکہ ان کا جو انہوں نے یہ بدماشی لگائی ہوئی ہے کرکٹ کے اندر, وہ ختم ہو جائے گی ان کی. کیونکہ میں نے بار بار یہ بات بولی ہے کہ جب یہ فیڈریشن بن جائے گی تو پھر آپ اس طریقے سے فیصلے نہیں کر سکتے. کیا فیصلے ہو رہے ہیں,
میں اس کنٹری میں نہیں جا رہا. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ فائن لگے گا, پلنٹی لگے گی پیسوں کے حساب سے, ٹھیک ہے, ایونٹ میں کوئی نہ کوئی پلنٹی لگ سکتی ہے, میچز کی لگ سکتی ہے. اب یہ نہیں ہوگا, میں اس طرف نہیں کھیل رہا, میں شرٹ کے اوپر لوگو نہیں لگاؤں گا, میرا دل نہیں ہے, میرا فلانا نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ جو آئی سی سی کے پرابلمز ہیں اس میں پرابلمز یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یار ان کو پتا ہے کہ سب, کیونکہ جتنے بھی آپ کے رولز, جتنے بھی ریگولیشنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مسٹیکس چھوٹی چھوٹی ہیں. جس طرح بھی انہوں نے بات کی نا کہ اس میں فیڈریشن لکھا ہوا ہے 1909 میں, ٹھیک ہے, فیڈریشن لکھا ہوا ہے. اب وہ یہ اس طرح چھوٹی چھوٹے ورڈ نکال کے اپنی مرضی سے کام چلا دیں گے, دیکھیں یہ یہاں لکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے. تو یہ چیزیں سب کچھ کرنی پڑیں گی. اور کل بھی میں نے شو میں ایک بات کی تھی, دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی آپ نے ایک نیا ادارہ بنانا ہوتا ہے, ان کے پاس بڑی ایک سمجھ ہوتی ہے, وہ لوگ لائے جاتے ہیں. پھر کرکٹ کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو چیئرمینز ہیں سارے, ان کو بٹھایا جاتا ہے, وہ کمپنی ساتھ بیٹھتی ہیں کہ بھائی یہ پرپوزل ہے, یہ چیزیں ہیں, اس طرح ہم بنائیں گے, اس طرح چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلو. یہ اس طریقے سے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ یہ دیکھو, آپ کو یاد ہے کہ جب ایشیا کپ ہو رہا تھا تو ہم نے ایک ایشیا کپ یا یہ چیمپئن ٹرافی جب ہو رہی تو ہم نے اس ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک گروپ میں, اور دوسرا یہ آگے چل کے معاملات ہوں گے, ٹھیک ہے. ایشیا کپ میں تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں سینا کنٹریز تو نہیں ہوتی, لیکن جب ایونٹ آتا ہے سینا کنٹریز ہوتی ہیں, وہاں کے کرکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ باہر کی کنٹری میں کچھ کرکٹرز بیٹھ کے آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, بڑے بڑے نام بھی, کہ یار یہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. پھر اس کے بعد مائک اتھرٹن نے بھی کہا ہے کہ یار یہ بالکل یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور یہ اس کا سب ذمہ دار جو ہے وہ بی سی سی آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے چینج ہونا. کہاں کیونکہ بنگلہ دیش میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں, ریفرینڈم ہونے والے ہیں انفیکٹ بنگلہ دیش میں 12 کو, تو اس کے بعد شاید صورتحال بدل جائے, صورتحال ٹھیک ہو جائے. دیکھنا پڑے گا. آصف آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ اس خطے کے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہیں اور جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 6-8 مہینے میں جو تمام چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, یہ اسی کا شاخسانہ ہے سب. جو مستفیض الرحمان کی بات میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات آج کل جو میں نے سنی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کتنی آسانی سے. آصف جی آپ چاہتے تو پی ایس ایل یا آئی پی ایل کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے, تنویر آپ بھی سے اگری کریں گے, کتنا آسان تھا کہ ایک فرینچائز کے ایک پلیئر کا معاملہ تھا, آپ نے اس کو اتنا برا مس ہینڈل کیا, اور اس کے بعد آپ نے پوری اس بیس کے اوپر ایک ایسی چیز ڈیولپ کر دی جس میں کسی کے پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے نا وہ ایک طرح سے صورتحال ہو گئی. بنگلہ دیش چاہے تو وہ اسٹینڈ واپس بھی لے تو وہاں پہ سیاسی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے. انڈیا کا معاملہ اس وقت آپ کو پتا ہے پولیٹیسائز وہاں ہوا ہے, سینٹیمنٹ سے لوگوں کے, یہ ہم بھول نہیں سکتے. اسی مسئلے کے لیے آصف جو ہم بحث کر رہے ہیں نا, یہ جب آئی سی سی ایک انڈیپینڈنٹ گورننگ باڈی ہوگی, فیڈریشن ہوگی, تو پھر کوئی یہ فیصلے نہیں کر سکتا. فیکا جو ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹ, جو اب WCA ہو گئی, ورلڈ کرکٹرز فیڈریشن, اس نے تو تنقید کی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی فرق اس لیے نہیں پڑا آصف کہ دنیا کے, مجھے نہیں پتا پاکستان کرکٹرز اس میں کیوں نہیں ہے. پاکستان میں ایسوسیشن نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں سری لنکا میں نہیں ہے. ایک چیز یونیفارم نہیں آصف تو اس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے نا. اب سوچیں کہ پوری دنیا کے کرکٹر ایک ایسوسیشن سے جڑے ہوں, اس کی پریس ریلیز کی ویلیو ہو سر. پھر ایک دوسرا, یہ جو ہم فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں آئی سی سی والے معاملے پر, اگر آئی سی سی, آپ کو یہ چیزیں اس لیے کرنا پڑیں گی کہ ہر چیز اپنے بیک گراؤنڈ سے آصف جڑی ہوئی ہے. جو چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر معاملہ ہوا ہے, چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر, اس میں کتنا بڑا آپ نے انڈیا کو فیور دیا. بنگلہ دیش وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. کہیں نہ کہیں اب آپ کو اگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ اب چیزیں یہ ہوئی ہیں اور یہی رہیں گی. بنگلہ دیش پاکستان ایسے ہی نہیں یہاں پر آپ کو مخالف ہوتے نظر آئے, انہوں نے ایک چیز خراب ہوتی دیکھی ہے, آئی سی سی نے اس کو اپروو کیا تھا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ہاں بالکل. دیکھیں یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ پلیئرز کی کمیٹی ہونی چاہیے, پلیئرز ہونے چاہیے, فیڈریشن ہونی چاہیے. دیکھیں پلیئرز کی جو فیڈریشن ہے نا وہ آپ کی کنٹری کے حساب سے ہونی چاہیے. کنٹری کس طرح, آپ کا کرکٹ بورڈ اگر کوئی غلط چیزیں کر رہا ہے, غلط مسٹیکس کر رہا ہے,
اس کے لیے آپ کے کرکٹرز کی فیڈریشن ہونی چاہیے کہ یار یہ ہم 6-8 کرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم اگینسٹ جا رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے کہ بھائی آپ یہ فیصلے صحیح نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو تب جا کے کرکٹ بورڈ کے اوپر پریشر جاتا ہے. یہ میں ہر کرکٹ بورڈ کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آئی سی سی کا پرابلم, یہ فیڈریشن کے جو پرابلمز ہیں نا, یہ اس کو ادارہ بنانا, اس میں جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں, اس میں چیئرمین بھی آتے ہیں, ان کے سی اوز بھی آتے ہیں, یا ان کے ساتھ کے اور جو لوگ ہیں, یہ سارے بیٹھیں, یہ ان کا کام ہے. کرکٹرز کا کام نہیں ہے کہ بولیں جی فیڈریشن بنانا ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ کرکٹ بورڈ سارے بیٹھے, یہ تب جا کے ہوگا, اور یہ ایزی کام نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو بی سی سی آئی ہے وہ یہ کام کرنے دے گا نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بی سی سی آئی کیا کرنے دے گا اور کیا نہیں کرنے دے گا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے کو اگلے چند دنوں میں کس طرح سے دیکھے گا, یہ ان سے بات کرنے کے لیے ہم نے شاہد ہاشمی صاحب سے رابطہ کیا ہے, ون آف دا بگیسٹ نیمز ان پاکستان اسپورٹس جرنلزم. شاہد بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. شاہد بھائی, یہ کہانی کس جانب جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں ہونے والا ریفرینڈم تک انتظار کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, یا کچھ اور صورتحال ہے؟ میرا خیال ہے اتنی دور تک تو نہیں جائے گا. اگلے 2-1 دنوں میں آئی سی سی کی طرف سے جو بڑی خاموشی ہے وہ ٹوٹے گی, اور یا تو بورڈ میٹنگ کال کی جائے گی. ویسے بیک ڈور ڈپلومیسی عمران خواجہ جو سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے ہیں, اور عمان کے چیئرمین پنکج کھیمجی, ان کے ذریعے بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک پروسیس شروع کیا ہے. پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان نے کچھ شرائط پیش کی ہیں جو کہ کنفرم نہیں ہے بات, لیکن پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور اگلے 2 دن اس میں بڑے اہم ہوں گے. میرا نہیں خیال اتنا لمبا جائے گا کہ 10, 12, 14 فروری تک انتظار کیا جائے, لیکن بہت بڑا میچ ہے. اس کے تھوڑے کوئی 30% ٹکٹس بھی ابھی باقی ہے سیل ہونا, آلدو کے بڑے ہاٹ کیک کی طرح گھنٹوں میں بک جائیں گے. تو ابھی پروسیس اگلے 2 سے 3 دن بڑے اہم ہوں گے. ٹھیک ہے شاہد بھائی, آپ نے کہا کہ کچھ آپشنز رکھے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے, یا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کیا ہنچ ہے آپ کا کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا ہوگا آئی سی سی کے جو نمائندے ہیں 2 ان کے سامنے؟ لیکن میرا خیال ہے تو مین چیز یہی ہوگی کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جائے ٹاس سے, اور میچ کے بعد ٹیمیں ہاتھ ملائیں, جو کہ یوزلی پروٹوکول ہوتا ہے, ایک ایتھیکل پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں آپ اسپورٹس مین شپ دکھاتے ہیں, اور آئی سی سی اتنا اسپورٹس مین شپ کا تذکرہ کر رہا ہے, تو پھر یہ ایک چیز ہوگی. ایک چیز لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے, اس لیے اس کے بارے میں ابھی اتنا زیادہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان بائیلیٹرل سیریز کے لیے بھی انڈیا سے, چاہے وہ نیوٹرل وینیو پر ہے, وہ بھی ایک شرط رکھے گا. ٹھیک ہے شاہد بھائی, عبدالغفار میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے فورس میجور کی بات ہے, یا ہم بات کرتے ہیں جو سینکشنز والی بات اس وقت جو ہے وہ انڈین میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, اگر یہ معاملہ جس طرح پاکستان نے پوزیشن لی ہے شاہد بھائی کہ ہم نہیں کھیلیں گے, پاکستان اسے برقرار رہتا ہے, کیا اس صورتحال میں کوئی واقعی بہت بڑی سینکشن یا فائنز یا اس سے زیادہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں جی پاکستان کو این او سیز شاید نہ دیے جائیں, اتنے لیول پہ جو بات ہو رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے لیگلی یہ چیز پاسبل ہے؟ کیا یہ آپشن رہے گا؟ دوسرا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نوبت نہیں آئے گی ماضی میں جس طرح زمبابوے انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملات تھے, یا اس سے پہلے سری لنکا نہیں گیا تھا, پرانی بات ہوگی, لیکن آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کی مثال موجود ہے, تو زیادہ سارا 4 فیٹ تک کی بات جائے گی. آپ کی کیا رائے ہے؟ فورس میجور پہ بھی ذرا بتائیے گا, کیا حکومت کے منع کرنے کی بہت بڑی ویلیو ہے, یا یہ کیس ٹو کیس چلتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے ممبرس پارٹیسپیشن ایگریمنٹ نہیں پڑھا. 1-2 ویب سائٹ پہ اس کی 2 کلازز ڈلی ہیں. ایک تو 5.7.1 ہے جس کے تحت کوئی بھی ملک کھیلنے سے منع کر سکتا ہے, اور پاکستان کے پاس یہ ایک رائٹ ہے. 5.7.1 کہتی ہے کہ جو بھی ممبرس پارٹیسپیشن ایگریمنٹ سائن کرتا ہے وہ اس کی کمٹمنٹ پوری کرے, پورا ٹورنامنٹ کھیلے اور ہر اوپوننٹ کے خلاف کھیلے. لیکن اسی اگریمنٹ کی 12 کلاز ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کو منع کر رہی ہے تو یہ فورس میجر ہے, یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہارون لورگارڈ نے یہ کہا تھا کہ فورس میجر کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت ایکسیپٹیبل ہوگا جب وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر بات کر رہا ہے. تو پاکستان کو سیکیورٹی فیئرس تو نہیں ہے, لیکن پاکستان نے بھی, پاکستان گورنمنٹ نے بھی, پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی لیگل ایڈوائز لیا ہوگا اس پہ, اور اگر نوبت سسپینشن کی آئی یا فنڈنگ روکنے کی بات آئی تو پھر یہ ظاہر ہے لیگل کورٹ میں جائے گا, پہلے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں جائے گا, اور پھر کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی جائے گا. ٹھیک ہے شاہد بھائی, پاکستان کرکٹ بورڈ کس طرح سے اس سے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آئی سی سی نے خط مانگا ہے حکومت کا, وہ جو ٹویٹ ہے حکومت کی وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے,
خط دے دے گی حکومت پاکستان, یا اس حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, محسن نقوی خود انٹیریئر منسٹر, خط لینے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن کیا کبھی بھارت نے اپنی حکومت کی طرف سے منع کرنا کہ پاکستان سے نہیں کھیلنا یا پاکستان نہیں جانا؟ بات ہو رہا ہے پاکستان نے ابھی تک کوئی پوزیشن اپنی لی نہیں ہے. پاکستان ایک اسٹرانگ فوٹنگ پر آ چکا ہے, آئی سی سی نے اپنے 2 نمائندے لگا دیے ہیں. تو غفار صاحب آپ سے اگر میں پوچھوں, پاکستان کو کھیلنا چاہیے, یہ ساری باتیں نظر میں رکھیں, پیسہ بہت ملتا ہے, مطلب $500 ملین, یہ محتاط اندازے کے مطابق. سر کھیلنا چاہیے اس صورت میں, ہاں یا نا جواب, ہاں یا نا. نہیں, اس موجودہ صورتحال میں نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیں, لیکن چیمپئنز ٹرافی میں آصف کیا ہوا تھا کہ جب بھارت نے کہا ہم پاکستان نہیں آئیں گے, اور جب یہ باتیں بہت عرصہ چلی, آپ کو یاد ہے کوئی 25-30 دن ہم اسی طرح اپنے شو سے بات کرتے رہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, آخر میں آپ نے ایک بڑا ایکول اور ریسپیکٹڈ جو ہے نا ایک ایگریمنٹ کروایا جو سب کے لیے تھا. دسمبر میں وہ ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد شیڈیول کا اناؤنسمنٹ. ایگزیکٹلی, بنگلہ دیش کے ساتھ بنگلہ دیش نے شیڈیول اناؤنس ہو گیا, اس کے بعد بنگلہ دیش کا مان لو تو چلے, میں بتا رہا ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہے. پاکستان نے کیا کیا تھا آصف, اگر ہماری چیمپئنز ٹرافی بھارت نے خراب کی, آئی سی سی کا ایونٹ بھی تھا وہ خراب ہوا کہ ہائبرڈ ماڈل ہوا, دبئی میں فائنل ہوا, دبئی میں میچز ہوئے, بٹ آپ نے 3 سال کے لیے کہلوا دیا کہ بھائی اب نہ ہم آئیں گے. آپ نے دیکھ لیا وومن کا ورلڈ کپ, انڈیا اپنے ملک سے اڑ کر آیا, یہاں کھیلا, ابھی بھی وہ آنا, ان کو تو آنا پڑے گا. ان اینی کیس پاکستان کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کو تو رول کے مطابق آنا ہے, ورنہ یہ میچ جو ہے وہ 9 رزلٹ پہ چلا جائے گا, 1 ایچ پوائنٹ ہو جاتا ہے رول کے تحت. کپتان کو ان کے آنا پڑے گا, ٹاس تک آنا پڑے گا, پریزنس ہونی پڑے گی, براڈ کاسٹر بھی آئے گا, امپائر بھی آئیں گے, آئی سی سی کے آفیشل بھی آئیں گے. تب پاکستان نہیں آتا نا اس دن, یعنی کہ پاکستان کا جو میچ ہے اس کے ٹاس پہ 1 منٹ پہلے آپ کو پتا چلے گا کہ میچ کی اب ایکچوئل آفیشیل پوزیشن کیا ہے. یہ تنویر, یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پاکستان بھارت کا میچ کی جو ویلیو بن جائے گی, براڈ کاسٹ کی جو ویلیو بنے گی. اچھا تنویر کے جواب سے پہلے ایک کر لوں, تنویر معذرت کے ساتھ, آپ نے جو کہ مجھ سے سوال کیا تھا نا, میرا صرف فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تب مانے اس میچ کے لیے جب اس چیمپئنز ٹرافی کے 3 سال کے ایگریمنٹ کی طرح آپ کو کوئی ایگریمنٹ ملے, پی سی بی کا بھی اس میں فائدہ ہو, بی سی سی آئی سی سی خود صرف فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں, ہمیں اپنی کوئی نہ کوئی بات منوا کر پھر میچ کھیلنا چاہیے. کچھ نہیں, ہاتھ ملانا تو بہت چھوٹی بات ہے, یہ تو کھیلوں میں ہونا چاہیے سر. یہ تو یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں, یہ تو بھارت کو خود جو ہے نا وہ مطلب یہ مینر سیکھنے چاہیے. آپ کو کوئی فائنینشیل یا لانگ ٹرم فائدہ لینا چاہیے. اب تنویر, انڈیا اور پاکستان کے میچ میں یہ جو ساری صورتحال ہے نا, جب غفار کہہ رہے تھے نا, یا مجھے پتا بھی چلا ہے, یا پتا بھی ہے کہ یہ سب پہنچیں گے, ریفری بھی پہنچیں گے, میچ ریفری بھی ہوگا, امپائر بھی ہوں گے, ٹیم ہوگی, کپتان ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو یہ ایک بڑی ایک فنی سی ایک سٹوری بن گئی ہے. یہ ہم جب ٹیپ بال کرکٹ کھیلا کرتے تھے نا, اس وقت ہمارا کپتان ہمیں کہتا تھا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ دوسری ٹیم نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے, وہ شروع میں نا صبح نا فون کر کے بتا دیتا تھا دوسری ٹیم کا کپتان کہ یار پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ جانا, ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. تو اس میں جو ہمارے ایریا کا کپتان ہوتا تھا نا, ہمارے کلب کا, وہ یہ کہتا تھا یار کوشش کرتے ہیں کہ یار چلے جاتے ہیں جہاں پہ میچ ہے نا, چلے جاتے ہیں, اگر ٹیم آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو پھر دیکھی جائے گی. تو یہ جو میچ لگ رہا ہے, ہاں یہ جو میچ ہے نا, یہ ٹیپ بال ٹائپ والا میچ مجھے لگ رہا ہے کہ یار انڈیا کی ٹیم چلی جائے گی, سب آ جائیں گے, اس کے بعد پاکستان تو ویسے ہی کیا بولتے ہیں, ان کو پتا ہے مطلب آسرے پہ چانس پہ جائیں گے کہ یار شاید پاکستان مان جائے. جو زیادہ چانس مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان کا اس وقت پوزیشن پاکستان کی زیادہ بہتر ہے بی سی سی آئی سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان کی جو ہے وہ بی سی سی آئی سے زیادہ بہتر ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ بہتر ہے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے نا فون کر کے, میٹنگز ہو رہی ہیں, مان جاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں ماننا ہی نہیں ہے. یقین کرو, اگر پتہ نہیں میں ہوتا نا تو میں تو ان کا فون بھی نہیں اٹھاتا, مگر ماننا ہی نہیں ہے. اس میچ میں تو ماننا ہی نہیں ہے. آگے کی آگے دیکھی جائے گی, کیونکہ میرے جیسا بندہ ہوتا میں تو ان کو طبیعت سے پہلے مزے چکھاتا کہ بہت ہو گیا بابو, اب ذرا میں اب ذرا تمہیں بتاؤں گا کہ اب کرنا کرانا کیا ہے. کیونکہ اس ٹائم جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ بہت زبردست ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے لوگوں کو سب پتہ چل گیا کہ یار ہماری پوزیشن اچھی ہے, اور اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یا لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں یا غرور میں آ گئے یا نہیں. یہ ہم آپ کو سبق سکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان نے یہ سبق سکھانے کے لیے آپ کو یہ کام کر رہے ہیں. جو پاکستان نے ایگریمنٹ کروایا آئی سی سی سے, تمام ممبر بورڈ جو مانے رکھتے ہیں فل ممبرز, ان سب نے کہا کہ پاکستان بھی نہیں جائے گا بھارت, جس طرح بھارت نہیں آتا. اب